آقا فرماتے درود پڑھنا مجھ پر پل صراط پہ نور بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان بن جائے گا اللہ. بولو. اب میری بہنیں سنے بھائی سنے آگا جملہ سنے. آقا فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما. آقا فرماتے جس نے جمعے کے دن جس نے مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ای صغیرہ سمجھ رہے میری بات؟ تو تم بھاگو گا مسجد سے نکل کے ایسے بھاگتے یار کتنا بڑا انعام ملا میں 80 مرتبہ آدھا گھنٹے میں ہو جائے گا. پورے دنیا کے کام کرتے ہو اپنی آخرت کے لیے نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے اور کرنا چاہیے. وہاں سے مسجد سے نکل کے ہم لوگ چوراہوں پہ کھڑے رہیں گے, ہم لوگ ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے, سارے کام کرتے رہیں گے, ٹائم گزار, مگر مسجد میں نہیں بیٹھے گا. اب سے یہ عمل جاری رکھنا. جمعے کے دن نماز پڑھ لو, پڑھنے کے بعد اور مسجد ہی میں 80 مرتبہ. عورتیں گھر میں, عورتیں کیا کریں گھر میں. انہیں مردوں کے اختلاط کی وجہ سے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, مگر اجازت تو چھوڑو, مزار پہ جانے کی اجازت کون سی ہے جو یہ کبڈی کھیل رہی ہیں؟ انہیں تو مزار شریف, عورتوں کو احناف کے نزدیک عورتوں کو مزارات پر جانا جائز نہیں, مگر جس مزار پہ دیکھو تو کبڈی کھیل رہی ہے. کبڈی پہلے تم کبڈی کھیلتے تھے, پرانے لوگوں سے پوچھو, یہ لوگ کبڈی کھیلتے تھے, ان میں طاقت ہوتی تھی. اب تم میں تو طاقت ہے نہیں, ٹینشن میں پڑے ہو. جو تھوڑا موڑا بچہ موبائل لے کے گھورے پہ پڑا, سمجھے, تو کبڈی کیا کھیلو گے؟ تمہاری تو خود ہڈی ٹوٹی پڑی ہے, سمجھے. اب تو کبڈی یہی کھیل رہی. تم نے جس مزار پہ دیکھا ہوگا, کہیں کمر سے کپڑا باندھا, کہیں سر سے باندھا, اور ایسی ہر ہر کرتے ہوئی جا رہی ہے. 50 مزار پہ پچھاڑے کھا رہی ہیں. ایمانداری سے بتاؤ یار, یہ جتنی مزار پہ کھیل رہی ہیں ان سب پہ جنات ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں, اگر 100 یا 50 کھیل رہی ہیں نا, 100, تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ ہے, اور 95 تو خالی ڈھچوکلا ہے. خالی ڈھچوکلا. ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے, کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر نہیں دیکھا, دیکھو کتنا کود رہی ہے. گھر نہیں دیکھا مگر بدنام پورا. ایک عورت تو آگے ٹیڑھی بیڑھی کر کہہ رہی ہم نے تمہارا ایکسیڈنٹ کرایا, ہم نے تمہاری کمر میں درد. اب شوہر کہہ رہا سرکار اب کچھ مت کریو, اب جوڑ لے بیٹا ہاتھ. اماں کے پاؤں نہیں تھا, اماں کے. ذرا سوچو, غور کرو, توجہ کرو, جنات کہاں ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اگر تفسیر پڑھو تو پہلے دنیا پر جنات تھے, اللہ نے کہا میں آدم کو خلیفہ بنا کر کے بھیجوں گا, ایسا کرو. جنات کا صفایا کرو, جناتوں کو وہاں سے ہٹایا, صفایا کیا. کچھ بیابان میں پہنچ گئے, کچھ جنگلات میں, کچھ پہاڑوں میں. تو جنات بیابان میں, جنگلات میں, پہاڑوں میں. بیابان میں تم جاتے ہو, جنگلات میں تم جاتے ہو, پہاڑوں میں تم جاتے ہو, تمہیں جنات چپٹتے نہیں, اور اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جن آ گیا. 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کی عقل رکھو, 1.5 کی عقل رکھو. اتنے جنات نہیں ہیں, سمجھ رہے میری بات؟ اب تو حضرت کہیں کہیں جنات پیسے بھی چرانے لگے. گھر میں چوری ہو جائے نا, کسی کے 500 روپے, کسی کے 250, کسی کے 300, چھوٹتے کہتی مجھے تو جناتوں کا اثر لگ رہا, اور یہ پتہ نہیں ہے جنات نہیں نکال رہی ہے. ارے جنات پیسے کا گاڑی خریدیں گے, انہیں پلاٹ خریدنا کیا, انہیں بریانی قورمہ خریدنا کیا, انہیں کپڑے خریدنا کیا, پیسے کیوں چرائیں گے تمہارے؟
ارے کیوں چرائیں؟ جسے کپڑے خریدنے ہوں گے مارکیٹ میں، وہ جناتنی کو تو ہی چرانے ہوں گے۔ سب سے زیادہ سچی ماں کے بعد اگر محبت ہوتی ہے تو میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایک لڑکی غیر ایک لڑکا غیر آپس میں ایک جان دو جسم ہو جاتے ہیں، سارے گھر بار کو چھوڑ دیتی۔ اب بتا اتنا پکا رشتہ اس میں بھی چوری مار دیتی ہے، اب گھر میں برکت ہوگی کیا؟ کوئی جنات نہیں نکال رہے، جنات نہیں نکال رہے، جنات نہیں۔ اس لیے اپنے حالات بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط، من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما۔ 80 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اس پہ عمل کرو گے؟ دوسری ایک بات اٹھاتا ہوں، ہو سکتا تمہارے ذہن میں آ جائے، بڑی سیدھی کر کے بول رہا ہوں، بڑی سیدھی کر کے۔ کم سے کم یہاں پہ اگر 70 لوگ ہیں، چلو یہاں کو چھوڑو، اس گاؤں میں کتنے گھر ہوں گے؟ 200 گاؤں۔ اگر مان لو اندازے اگر 200 گھر ہیں اور 200 گھروں میں 100 گھر ایسے ہیں جن میں جوان بیٹیاں، تو ان 100 گھروں میں 5 گھر بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل نہ ہو۔ 95 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ بتاؤ نہیں ہے؟ ہاں یا نہ بولو۔ یہ گاؤں کی بات کر رہا ہوں، شہر میں تو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی بیٹی موبائل نہ، کئی موبائل ہوتے۔ یہ گاؤں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں کی۔ مجھے اتنا بتا دو، صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو موبائل ہے ہماری آپ کی بیٹیوں پہ، جوان بیٹیوں پہ، اتنا بتا دو انہیں موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا ان کا ایسا رشتہ دار ہے جو ہم نے اور تم نے موبائل کا انتظام کر دیا ہے، لے بیٹی بات کرتی رہی ہے۔ کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ یا پھر یہ بتائیں مائیں یا آپ یہ بتاؤ، کسی کی بیٹی ایسی ہے جس کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، موبائل اگر نہیں چلائے گی تو ٹرینیں نہیں چلیں گی، فیکٹری نہیں چلے گی اور کارخانے نہیں چلیں گے، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ ہے کسی کی بیٹی؟ ارے جانے دو نا ادھر کو، اب ادھر سے عورتیں توجہ رکھو میری طرف۔ ہے کسی کی بیٹی؟ تو پھر موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کس سے بات کرنے دیا ہے اتنا بتاؤ، سوچنا پڑے گا یہ۔ اور یہ مائیں نہیں سمجھ رہی ہیں جو ہماری اور تمہاری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر، آدھا گھنٹہ موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہے؟ اماں کو پتہ نہیں ہے؟ اور پتہ نہیں ہے تو پاگل ہے کیا یہ؟ اماں کیوں بنی ہے بھائی تو؟ ارے کس سے بات کر رہی ہے؟ ماں کو پتہ نہیں ہے، یہ بال پھینک رہی ہے، جسم سے کھیل رہی ہے، اٹھلا رہی ہے، کود رہی ہے، موبائل پہ ہنس کے رو کے باتیں کر، رات کے 2 بجے تک چلو یہ باہر کام کرنے چلے گئے، باپ کو پتہ نہیں، اس ماں کو پتہ نہیں ہے کیا؟ ہر ماں کو پتہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہم سے پوچھو ان لوگوں، یا جو نیوز وغیرہ دیکھتے ان سے پوچھو کتنی لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پرانی عورتیں یہاں بیٹھی ہوں گی، ان سے پوچھو یہ کبھی اپنے بھائی کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی نہیں ہوگی، مر جاتی مگر بغیر دوپٹے کے کھڑی۔ اور آج کی، کل کوئی دیکھ لیو شادی میں، پرسوں کوئی دیکھ لیو 18 سال کی، 20 سال کی، پورا عورت کا جسم ہے، دوپٹہ کہاں ہوگا؟ یہاں، ادھر ہی رہی ادھر مت ہی، دوپٹہ کہاں ہوگا؟ یہاں۔ سمجھے 3 بیٹی ہیں جوان، وہ بڑے بڑے لاجو پلاجو یہ سب پہنے ہوئے، بالکل میک اپ کرے ہوئے، دوپٹے ادھر پڑے ہوئے، اور ابا سماج میں بیٹھا ہے، بڑا عزت، اور وہ اماں جو نا، اماں وہ تو اور آگے، وہ تو خود بال لٹکا ہوئے، دوپٹہ پھینک، بیچ میں ایسے چلے سے بھالو جا رہا، بھالو۔
कौन उड़ाएगा दुपट्टा? हंसने की बात नहीं, कौन उड़ाएगा ये दुपट्टा? मुफ्ती साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम से आग, जहन्नम की आग से बचा रहे हो या डाल रहे हो? किस अम्मा को पता नहीं है? ये जो लड़के ना लफंगे, बाज लड़के लफंगे, घूरे पे पड़ा रहता, घूरे पे बदबू में पड़ा, हेलो क्या खाया, मर गया इसी में। हंसने की बात नहीं है। बाज ऐसा हो गया ना, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, समझ के जिस्म ऐसे चल रहे जैसे चिड्ढा। और शादी में जाएगा या कहीं अकीके में जाएगा, कहीं जाएगा, बस बाल ऐसे जैसे छक्कों के, समझे, हाथ में कड़ा, गले में चैन, और ऐसे तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता होगा ऐसे उचका। पुराना आदमी ना अगर आज के हीरो के एक थप्पड़ मार दे 3 कलाबादी खाएगा ये। जिसे चक्कर आ रहा, तामर आ रहा, ये इससे ये पूछो इसका बाप कहां है, इसका भाई कहां है, इसका मामू कहां, खालू कहां। ये आवारा बैल था क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मां बाप की नहीं है। हाथों से निकल गए लड़के और लड़कियां दोनों, अम्मा के हाथों से बेटी निकल गई। क्यों? अम्मा के कारनामे। अगर कहीं शादी में देख लो 50 लड़कियां तो एक भी जोहर के टाइम अगर शादी हो रही है तो एक भी वुजू बनाती हुई नहीं मिलेगी। अगर वुजू बना लेगी तो सारी पुट्टी छूट जाएगी, पुट्टी, पुरानी दीवार नया पेंट, पुट्टी, मेकअप खत्म हो जाएगा, अंदर का जो काला रंग, अब जो सब भूरी दिखती ना, भूरी, जो अंदर का काला रंग दिखने लगेगा, काला। जरा सोचो, हंसने की बात नहीं है। उस जगह पे पानी जहां से निकल रहा है, जहां से बह रहा, उस जगह पे मिट्टी डालो, मिट्टी। ये जो लड़कियों की सरों से दुपट्टे खत्म हो गए, सुबह को ही देख लेना 18 साल की लड़की अपना दुपट्टा नहीं संभालेगी, अपना मोबाइल संभालेगी, अपने बाल संभालेगी, अपने आप को दिखाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ओ बाप, तेरे पास 3 एकड़ जमीन है, काय की है? 2 बीघे जमीन है, काय की है? तू कहां से बाप हुआ? अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया, अपनी बेटी को तरबियत नहीं दे पाया, तू बाप कैसा है? तेरी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के तेरे सामने आके खड़ी हो, है बाप कहलाने के लायक? अम्मा को तो छोड़ दो, अम्मा तो भालू बनी बड़ी है, अम्मा को ढंग नहीं है। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो किस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी मोबाइल पे कब तक बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है? अम्मा को पता नहीं। तू 24 घंटे साथ में रह रही है, चलो ये बेचारे जंगल चले गए, कमाने चले गए, तू कहां चली गई? तू तो 24 घंटे बेटी के, हर अम्मा को पता है, मगर अम्मा क्या करती है हजरत? छुपाती रहती है बातों को, छुपाती रहती है, छुपाती रहती है, छुपा। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी ना, अरे फलां की लड़की का ऐसा 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 ऐसा, इसने सोचा अब नहीं रुकेगा, अब आएगी शौहर के सामने रोती हुई, सुन रहे हो अजी, सुनो तो, पता नहीं अपनी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया,
کوئی کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا کسی پھیرے میں آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، 15 دن سے بہکی باتیں کر رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھ کر رو رہی ہے، ہنس رہی ہے، کچھ بتا بھی نہیں رہی ہے، اور محلے میں باتیں اڑنے لگی۔ ایسا کرو کوئی میاں ڈھونڈ لو تاکہ وہ تعویذ دے دے اور بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اب میاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو کمر۔ ارے حد ہو گئی ہے یار، تیری ذمہ داری تھی بھائی، تم ماں ہے، ماں ہے، ماں، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ جب 12 سال سے اوپر ہو لڑکی، عورت والا جسم ہو، تو اس کو دوپٹہ اڑانا سکھائے ماں۔ کوئی امام صاحب نہیں سکھائیں گے، مفتی صاحب نہیں سکھائیں گے، باپ صرف ماں سے کہے گا، ماں سکھائے، ماں۔ جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کو پاک ہونے کا طریقہ بتائے، پاکی ناپاکی کے مسائل بتائے، یہ ماں بتائے، ماں۔ اگر اس کا دوپٹہ ادھر ادھر دیکھے، ماں پکڑے ادھر اور کونے میں لے جا کے ایک تماچا مارے، شرم نہیں آ رہی؟ جسم ڈھک، تب بھائی کے سامنے پانی لے کے جائیے، جسم ڈھک، بال ڈھک۔ اگر ماں شروع سے یہ تربیت کرتی نا تو کسی کی ہمت تھی؟ مگر اماں تو خود اپنا جسم دکھا رہی ہے، کون ڈھکوائے گا؟ پہلے عورتیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی تھی نا، تو کونے دیکھتی تھی، کونے، اندر کو گھستی تھی، اندر کو چھپ کے، یا پھر چادر اوڑھ کے، کپڑا ڈھک کے، پورا جسم ایسے ڈھک کے تب دودھ پلاتی تھی۔ اور اب تو سسر سامنے بیٹھا ہے، دیور بھی بیٹھے ہیں، جیٹ بھی بیٹھے، سامنے میدان میں دودھ پلا رہی ہے۔ بے حیائی اتنی پڑ گئی، اتنی پڑ گئی، اتنی، اور کوئی کچھ کہتا ہی نہیں، نہ ابا کچھ کہے نہ اماں کچھ کہے۔ ویسے اگر سبزی میں نمک تیز ہو جائے نا، نمک تیز ہو جائے سبزی میں، تو ڈھلیا پھینک دے گا، برتن توڑ دے گا۔ اس طرف ذہن نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو حدیث سنا دوں۔ آقا فرماتے لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات میری اور پکی ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے۔ میرے نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے، مرد و عورت دونوں، کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ جنت میں، بولو نا، وہ جنت میں، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ نبی۔ اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط۔ آقا فرماتے لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے جو داخل جنت میں۔ اور اگر نبی کسی کو جنت سے روک دیں تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، کوئی مفتی صاحب نہیں لے جا سکتے، کوئی عالم صاحب نہیں لے جا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ اسلام یہ کہتا، اگر نبی جس کو روک دیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں لے جا۔ آج ہے نا کچھ لوگ نبی کی تعظیم کرتے نہیں، نبی کی توہین کرتے، اور نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، نماز، اور تم کہتے ہو کتنی نماز۔ ان کا عقیدہ اچھا نہیں۔ نیت باندھو گے تو اللہ اکبر ایسے کر کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، نہیں، یہاں پہ کیوں؟ نبی نے ایسے ہی رکھے تھے، تو جس کا طریقہ ہے اس کی یاد نہیں آئے گی۔ کچھ کم بخت مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کی یاد نماز میں آ جائے تو گدھے، بیل، خچر اس کی طرح استغفر اللہ بولو، اور کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ان کی برائیاں کرتے، ہماری کوئی زمین کا جھگڑا تھوڑی ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا تھوڑی، ہم تو تمہیں بچانا چاہتے، ہم تو کیا کرنا چاہتے؟ بچانا چاہتے ہیں۔ علماء کا کام بتانے کا ہے۔ اب اگر نہیں بچو گے تو یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے۔
حضرت ایک پیر تو کم بخت ایسا نکلا 3,500 میں نمازیں معاف کرا رہا. ارے اس کے ساتھ بھی لوگ گھوم رہے ہیں اور ڈائری میں لکھ کے دیتا ہے. اور کوئی نمازی پہنچے بولے نہ تو اپنی نماز کی وجہ سے جائے گا, اپنے عمل کی. وہ آئے میرے پاس جس کے پاس کوئی عمل نہیں, میں لے کے جاؤں گا, اور اتنا مارا جائے گا اس پیر کو اور ساتھ میں ان مریدوں کو بھی. ہاں یار کیسے نوٹنکی نکل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو نبی نے کہہ دیا تھا کہ تم جنتی ہو, تو انہوں نے تو بعد میں نماز چھوڑی نہیں. حضرت عمر سے کہہ دیا تم جنتی ہو, انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. عثمان غنی سے کہہ دیا تم جنت, انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. حضرت علی سے کہہ دیا تم جنتی, انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. یہ چھوڑے پڑا, یہ نکلا. آقا فرماتے ثلاثہ 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 بتاؤں کون ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ نمبر 1 یاد کر لینا, علی قل والدی. جنت میں کون نہیں جا سکتا؟ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہے. آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں, بولو نا جنت میں. تم بہت خوش قسمت ہو یار جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں. اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرو, اتنی خدمت کرو, اتنی خدمت. حضرت ہم کئی جگہ جاتے ہیں نا, کئی جگہ تو لوگ کہتے ہیں کہ سید صاحب آ گئے, ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دیتے, ابے یوں ایسا رگڑ دیتے. ہاں سمجھے, چومتے چومتے. اور اماں کے ہاتھ کبھی نہیں چومے, ابا کے بھی نہیں چومے. ہمیں نظرانے اپنا تھوک لگا لگا کے ایسے پھینک رہا ہے, اور اماں کو ایک 10 روپے کا انڈا ابال کے لا کے نہیں کھلایا, ابا کو ایک معجون کا ڈبہ لا کے نہیں. آقا فرماتے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے, اس کا نبی بھی اس سے ناراض, اس کا خدا بھی اس سے ناراض. اور جب نبی ناراض, خدا ناراض, اس کی نمازیں بیکار, اس کے روزے بیکار, اس کی دنیا اور آخرت دونوں بیکار. اب کیا ملا؟ ماں باپ کی عزت کرو. کیا ملا بولو؟ ماں باپ کی. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ میں بھی چاہتا ہوں, اسی لیے تو مزار شریف پہ جاتے ہیں اللہ والوں کی بات, اور جانا چاہیے. لیکن مزار شریف پہ مردوں کا جانا جائز ہے, احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں. ایک جگہ ہم سے پوچھ لیا حضرت یہ بتائیں کسی عورت پہ اگر کوئی ہوائی اثر ہے, واقعی اگر کچھ ہے تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا نہیں, اسے گھر میں رکھو اور تم جاؤ اللہ والے کی چوکھٹ پکڑ کے رو رو کر کے دعا کرو, اے اللہ والے تجھے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ تو نظر کرم فرما دے تاکہ میری بیٹی یا جو بھی ہے اس کا بیڑا پار. یہ طریقہ ہے, سمجھ رہے میری بات؟ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ یہ سو رہے ہیں دیکھو, ہاں آہستہ آہستہ, نہیں ایسے مت مارا کرو. ہاں وہ بھی ایک محبت میں پیار میں کر. ٹائم بھی تو بہت ہو گیا, 2:20 ہو گئے, اور ابھی کچھ لوگ مجھے لگتا رہے بھی. اور ان سے پوچھو حضرت, پھر میں ابو بھی حضرت بھی بیٹھے, حضرت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا اب میں کیا دیکھوں, جب تم نے مسئلہ بتائی دیا تم مفتی بن گئے, تو ایک شعر سن لو بس, تو ایک شعر سن لو اور کچھ مت کہو. مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے میں مفت کا مفتی ہوں, کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے. میں مفت کا مفتی ہوں, کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے, ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ. میں پہلے مدرسے میں بچوں کو پڑھایا, اس کے بعد اب چچوں کو پڑھاتا ہوں, اس لیے مسئلہ ایسا نہیں ہے. ایک ان پڑھ آدمی کا پوری رات جاگنا اور عبادت کرنا, اور ایک عالم دین کا رات میں ایک لمحہ کچھ فقہی مسئلہ سوچ کر کے سو جانا,
ایک لمحہ سو جانا تو اس کا سونا اس کے رات بھر جھاگنے سے افضل ہے. اب مسئلہ ختم ہو گیا تمہارا تو ٹھیک ہے. توجہ رکھو, برا مت مانیو. اچھا, کیونکہ اگر تمہیں نہیں بتاؤں تو کیا کہاں جاؤں, اور برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگ, میں کل کو ہاتھ ہی نہیں آؤں گا تمہارے. توجہ رکھو, بات کلیئر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ٹائم ایسا نا تو تمہیں خوش کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. ٹائم ایسا, تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے, میں بھی چاہتا ہوں. اتنے لوگ مزار شریف پہ گئے, مسجد میں گئے, کہاں کہاں دعا گئے, سب کی دعائیں قبول ہو گئی؟ نہیں. اگر سب کی دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا, اور بیوی نے تو اپنی ساس کو جنہیں کپکئی ٹپکا دیا ہوتا. اے اللہ اس بڑھیا کو لے لے, خلاص. ذرا کوئی بات ہو, کیونکہ اتنا جلن, اتنا حسد, بڑے بڑے چکروٹ تم نے کاٹ کاٹ کے چھوٹی چھوٹی مینڈیں چھوڑی, پیڑ بیچ کے حج کری ہے, حج کر کے بھی پیٹ نہیں بھرا, صبح کو آ کے مینڈ میں پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا, یوں ایسا کر کے اسے کھوکل ہی رہا, اور پھر جلسے میں آ کے کہا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جنت ہمارے ابا کی. ارے کسی کی پول مت کھولو, دیکھو یار تم لوگ یار بڑے سیدھے ہو. ایسا نہیں ہے, کسی کو حقیر مت سمجھو. یہ بھی پیار میں کہہ رہے ہیں, تم سے محبت رکھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں. میری تقریر ہونے دو, چلو. ہاں, آپس میں تم کچھ مت کہو, میں ہی کہوں گا بس, دیکھو سمجھے. ہاں, میں نے بھی پہلے کہہ دیا کہ تم مسئلے بتانے لگو گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے, میں بھی چاہتا ہوں. ایک بارگاہ ایسی بتاتا ہوں جہاں پر 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. ایسی بات, چلو گے اس بارگاہ میں, چلو ایک مرتبہ ضرور جانا یار, سمجھے. اور وہاں جا کے تم خدمت کر لو گے, دعا ہو گئی تو رد نہیں ہو سکتی. دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے. کون سی بارگاہ جہاں پر 100% دعا قبول. چلو گے نا سب لوگ تو تمہارے کھانے کا انتظام کر لوں, پٹ ہو جاؤں گا ایک ہی ہفتے میں, کیوں مجھے پتا تم نے کتنے ڈونگے الٹے ہیں آج. کون سی بارگاہ وہ جہاں پر 100% دعا قبول. نوٹ کرنے والوں کر لو, ذرا توجہ رکھو, ایڈریس نکلنا جائے, پتہ نکلنا جائے, اور عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. وہ کون سی بارگاہ, وہ بارگاہ کوئی اور نہیں, وہ بارگاہ تمہاری ماں, تمہارے باپ, تمہارے ماں باپ کی بارگاہ. اس لیے یہ میں نہیں کہتا, نبی فرماتے, آقا فرماتے, اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے, آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. یہ ختم کرنے والی جزاک اللہ دعا والی ہے. اچھا, ہمارے یہاں بھی کیونکہ ہاں اصطلاحات ہے نا, اگر کسی شاعر کو بٹھانا ہو تو کہتے ہیں جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو حضرت کو اچھا حدیث شریف اور لگنی چاہیے اچھی, نوٹ دیا 10 کا, حضرت بولے جزاک اللہ, تو میں نے پوچھ لیا ختم کرنے والی جزاک اللہ تو نہیں. ہاں, اللہ سلامت رکھے آپ کو. سمجھ رہے ہے کسی کی دعا ایسی جو ماں باپ کی طرح ہو, مگر تمہارے کیا حال ہے. اے بڑھیا بیٹھی رہیے چپ کے, تو نے گھر میں آگ لگائی ہے, میرے اماں آگ لگائے گی. ان کی سمجھ کوئی بات نہیں ہے بھائی, ہو سکتا ہے ان کی ہنسی قبول ہو جائے, سمجھے. کوئی پتہ نہیں یار کون گدڑی میں لال ہے.
کسی کو حقیر مت سمجھو. تو کہیں گے تو نے جس ماں نے پیٹ میں رکھا اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں، وہ ماں اپنے بیٹے کے گھر میں آگ لگا سکتی ہے؟ بتاؤ لگا سکتی کیا؟ ایک نوجوان تھا، نئی نئی شادی ہوئی، سمجھے، تو روزانہ بیوی سے کچی پھینکتا تھا، روزانہ پھینکتا تھا. بیوی بولی کتنی محبت کرتے ہو؟ تو بولا تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا. اور تھا کیسا کہ چھت پہ چڑھا نہیں جاتا، یہ لائے گا آسمان سے ستارے توڑ کے. یار حد ہو گئی ہے، سمجھ رہے؟ اب گئے نا یہ اڈے پہ لائے تو چیکو لائے، چیکو 1 کلو کالی پنی میں بیوی کے لیے. بیوی بیٹھی تھی اندر کمرے میں، اماں تھی دہلان میں. اب یہ پکڑا گیا، اس نے سوچا یار کیا کروں، اماں بیٹھی، اس نے لپیٹے اور یہاں بغل میں دبائے، یہاں کوک میں ایسے کر کے دبائے، خوب دبائے، چیکو تھے تھوڑے پلپلے، ایسے دبائے، خوب دبائے، اور ٹیڑا 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 اماں سے بچتا ہوا سیدھا بیوی کے کمرے میں. یار چیکو خراب کر لی. اس سے یہ پوچھو جو ماں اپنے منہ کا لقمہ دے سکتی ہے، وہ ماں تمہارے چیکو سے جل سکتی ہے کیا؟ پوری دنیا حسد کر سکتی ہے، پوری دنیا جل سکتی ہے. ماں ایسی ذات ہے کہ جو اپنی اولاد سے حسد نہیں کر سکتی، اس کے کھانے سے جل نہیں. مگر ہم نے اپنی اوقات دکھا دی 1 کلو چیکو میں، سمجھے، 1 کلو چیکو. کوئی کرے گا آج کے بعد ایسا؟ یار ماں ہے ماں. اللہ ایک شعر سناتا ہوں حضرت، میرے نبی کی ماں، وہ بھی کون سی ماں؟ دودھ پلانے والی. اچھا یہ آپ کی دعائیں ہیں، باقی کچھ نہیں حضرت. اور اب تک حضرت یہ ساتھ دے رہے ہیں، حضرت دے رہے ہیں ہمارے حضرت، اور آپ بھی اب تو تیار ہو کے آ گئے ہو. 2 شعر تو تمہارے بھی ہونے ہی ہیں، خیر بعد میں ہی صحیح، سمجھے. توجہ، ایک شعر سناتا ہوں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. نہ بیٹھے رہو تم لوگ، میں بیٹھا ہوں، چلو. ارے بولو نا اللہ کا بندہ سبحان اللہ. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں میک والوں کو اٹھائیو، تھوڑا سا میک والوں کو اٹھا دو یار. فیروز بھائی یار مجھے کل کو بھی تقریر کرنی ہے، میرے بھائی کچھ تو سنبھالو اس کو یار. میں نے تعریف کیا کری، تم تو سو کے رہ گئے، سمجھے. جتنی میں اٹھا رہا ہوں تم یہ نہیں اٹھا رہا، مجھے اٹھنا پڑ رہا. ہاں شعر ہے نا، توجہ رکھو. کیوں؟ اس لیے حلیمہ ہم، تم تو سوتے ہوئے بڑھیا تھے، تم پہ ناز کرتے ہیں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. اچھا پلٹ سنو اس کی پلٹ. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں.
تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. اب سنو، بادشاہ کو پالا. ظاہراً حلیماں نے مصطفیٰ کو پالا تھا. پالا تھا ظاہراً حلیماں نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ سنو، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں دیکھتا ہوں نا، میں اگر لوٹ نہیں اٹھا رہے تو تھوڑا سا بچ جاتا ہوں. آرام سے بولتے تاکہ تم تھکو نہیں. تم تھک گئے تب بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، توجہ رکھو، بس بالکل مت تھکیو. اب بات کہاں چل رہی تھی، ذرا توجہ رکھو. آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1، ماں باپ کو ستانے والا. اب یہ نمبر 2 پہ جو آ رہا ہے، اس کو ماں باپ کو یہی روک دوں اب، کیونکہ اگر یہی بولوں تو پوری رات گزر جائے گی. میں نے جس لیے حدیث پڑھی ہے نا، اب یہ جملہ آ رہا، کیونکہ باپ اپنی بیٹیوں پہ دھیان نہیں دے رہے. چاہے جیسا چاہے پہن لے، جیسا چاہے اوڑھ لے، ماں دھیان نہیں دے رہی ہے. اسی وجہ سے آزاد ہو گئے. چاہے کوئی موبائل چلائے، چاہے کسی لڑکے سے باتیں کرے، چاہے بالوں کو پھینکے، کپڑوں کو پھینکے، بال دکھائے، بیوٹی پارلر پہ جا کر کے چہرہ بنوائے. اور بعض بات تو شادی شدہ بھی بال، یہاں کے بال ٹیپ لگا کے چیخے مار رہی ہے اور چھٹا رہی ہے. سمجھے پتہ نہیں کیا بھوت چڑھا ہے. سمجھے ان ماں باپ کے لیے جو دھیان نہیں دے رہے، ان کے لیے حدیث پڑھی تھی. 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1، ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب سوچ رہے ہیں ہمارے یہاں نگلا میں تو کوئی دیوس رہتا ہی نہیں، اور یہ پتہ نہیں 50 رہ رہے ہیں. سمجھے؟ سوچ رہے کہ دیوس کون ہے؟ دیوس کس کا نام ہے؟ کہاں کا رہنے والا دیوس؟ علماء سے پوچھو، ان کی مدد سے میں بتاتا ہوں دیوس کس کو کہتے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتا. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب سنو دیوس کس کو کہتے ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. اب مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا کیا حال ہے، تم اپنے خود دیکھ لیو. سمجھے؟ اگر دوپٹہ کبھی کبھی ڈھکنے کو آ بھی جانا تو زبردستی جاڑوں تک میں یہاں کا کھولے پڑتی، یہاں کا ادھر کرتی ہے دوپٹہ. نہ اماں کچھ کہتی، نہ ابا کچھ، نہ بھائی کچھ کہتا، نہ کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار. ایسا لگتا ہے جیسے سب کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. پتہ سب کو ہے، مگر جان بوجھ کے بھولے بنے بیٹھے ہیں. جان بوجھ کے بھولے، جو بھولے بنے بیٹھے نا، انہی کے لیے حدیث لایا ہوں نکال کے. اب یہ آقا فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں، یہاں تک کہ مہندی لگوا کر کے یہاں تک کا جسم دکھا رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے راضی ہیں. تو نبی فرماتے وہ ماں باپ دیوس ہیں، دیوس ہیں، اور وہ دیوس جنت میں نہیں جا سکتا.
اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے، میرا کام بتانے کا ہے، کل کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ سوچ رہے ہوگے یار یہ صابون بھائی نے، کیا نام ہے، شابو یا صابونی، شہاب الدین، شہاب الدین اور شابو بھائی نے کون سے مولانا کو بلا لیا یار، آج تو بڑی بقیوں دھیڑ رہے ہیں۔ سوچ رہے ہوگے میں میرے بھائی تمہارا دشمن نہیں ہوں، یا میری بہنوں ہاتھ جوڑ کر تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہنیں ہو۔ اگر کوئی ہماری بہن کی طرف کو غلط نظریں ڈالے گا یا لوگ باتیں اڑائیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ جو اسلامی رشتے کا بھائی ہو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اسی لیے ہم تقریریں ایسی کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی، حضرت جگہ کا نام نہیں لوں گا، جگہ کا نام نہیں لوں گا، میری بہنیں سوچ رہے ہوں گے کیسی بات ہے، اس لیے بس تم نے سنی ہوں گے نیوز میں آؤ کہ ہوٹلوں میں لڑکیاں پکڑ گئی، ان میں سے کون نکلی؟ مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی تھی وہ، کیا مسلمانوں کی تھی، اور کچھ تو پڑھنے والی تھی۔ اب یہ نہیں بتاؤں گا ان کے ماں کا کیا ہوگا، ان کے باپ کا کیا ہوگا، پھر بھی سماج میں جی رہے ہیں۔ جس باپ کی بیٹی، جس ماں کی بیٹی پوری بارات میں دوپٹہ ایسے ڈال کے، وہ نیچے کھچڑ رہا پیچھے سے ایسے ڈال کر ایسے گھوم رہی ہے، شنا تو گھوم رہی ہے، موبائل لے کبھی ادھر سیلفی مار رہی ہے، کبھی ادھر سیلفی، اس ابا کو سر اٹھانے کی اجازت ملے گی؟ سماج میں وہ ماں اپنی سر اٹھا پائے گی؟ بتاؤ مجھے۔ میری باتیں کڑوی، میں تمہارا بھائی ہوں اس لیے میں ہی تمہیں تو بتاؤں۔ کہاں جاؤں تقریر کرنے کا تمہیں نہیں بتاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں کیا؟ پنجابیوں کو بتاؤں؟ نہیں، تمہیں ہی بتاؤں گا۔ تم اسلامی رشتے کو ہمارے بھائی ہو، علماء جو بتاتے ہیں اسی لیے بتاتے ہیں ہم اسلامی رشتے کے تمہارے بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور بعض لڑکے نا جو لفنگے، یہ گھوروں پہ پڑے رہتے ہیں نا، یہ تیری میری بہن بیٹیوں سے جو ان کی زندگی برباد کرتے، اس سے یہ پوچھو جو تم موبائل پہ باتیں کر، تیرے گھر میں تیری اماں نہیں ہے کیا؟ تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے کیا؟ تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے کیا؟ خالہ نہیں ہے، پھوپھی نہیں؟ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، ورنہ یہ ساری چیزیں پھینکو۔ جو کمانے کے لائق ہو گئے کماؤ۔ حضرت 15 سال کے بچے، 12 سال کے بچے خوب موبائل چلا رہے ہیں، اور اب تو نشہ کرنے لگے، نشہ۔